طریقہ اور عبادتوں کو ضائع کرنے کا کہ بعض مرتبہ بندہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں تو کوتاہی نہیں کرتا. تو جب بندہ دیکھتا ہے نا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کوتاہی نہیں کر رہا ہے، تو یہ بندوں کے حقوق میں کوتاہی کروا کے ان نیکیوں کو ضائع کروا دیتا ہے جو ہم نے اللہ تعالیٰ کے حق میں کی. ماشاء اللہ کچھ لوگوں کو نماز کے بہت پابند، روزے کے بہت پابند، حج کیا ہوا ہے، عمرے کر رہے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، اذکار کر رہے ہیں، تو شیطان یہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ، اس کا اللہ سے تعلق بہت مضبوط ہے، اس کام سے میں اس کو روک نہیں پا رہا. پھر شیطان دوسرا حملہ کرتا ہے کہ اس کا بندوں سے تعلق خراب کرواؤ. یہ اللہ کے حق میں کوتاہی نہیں کر رہا اور میں اس کو اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی کرنے پر آمادہ نہیں کر پا رہا ہوں، تو ایسا کرتا ہوں کہ بندوں کے حق میں ظلم کروا دیتا ہوں. تو یہ اللہ کے حق میں عبادتیں کرے گا اور معاملات اس کے خراب ہو جائیں گے، تو اس کی عبادتوں کا جو ثواب اس کو ملے گا وہ معاملات کی خرابی میں چلا جائے گا. یہ بھی شیطان کرتا ہے. اللہ کے نے فرمایا نا کہ میری امت کا سب سے بڑا مفلس کون ہے؟ جو قیامت کے دن یاتی بصلاتین وصیامین وزکاتین، قیامت کے دن نماز لے کے آئے گا، روزہ لے کر کے آئے گا، زکات لے کر کے آئے گا، اللہ کے حقوق میں کوتاہی نہیں کی ہوگی. تو شیطان اس کے ساتھ، لیکن شیطان نے کیا چال چلی ہوگی کہ اچھا یہ اس طریقے سے نہیں بہک رہا ہے، اس کو دوسری طریقے سے میں گمراہ کرتا ہوں، تو بندوں کے حقوق میں کوتاہی کروائے گا اس سے. ویاتی کشتم ہاذا، شیطان نے بہکا دیا، کسی کو گالی دے دی. وقذف ہاذا، کسی پر تہمت لگائی. واکل مال ہاذا، کسی کا مال کھا لیا. وسفک دم ہاذا، کسی کا خون بہا دیا. حقوق میں کوتاہی، حقوق اللہ میں کوتاہی نہیں کی پر حقوق العباد میں کوتاہی کی. اب نقصان کیا ہوگا اس کا کہ وہ اس کی عبادتیں جو اللہ کے ہاں قبول ہوئی تھیں، حدیث میں آتا ہے نا یاتی بھی سلاطین، نماز لے کر کے آئے گا، مطلب اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی تھی. وہ سیامین، روزہ لے کر کے آئے گا، مطلب اس کا روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا تھا، تبھی تو لے کر کے آئے گا نا. وہ زکاتین، اس کی زکات اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی تھی. قبول ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ وہ قبول شدہ عبادتیں جو اس کا سب سے بڑا سرمایہ تھی، جو اس کو جہنم سے بچا سکتی تھی، اس کی ان عبادتوں کا ثواب بندوں میں بانٹ دیا جائے گا. کسی کو گالی دی تھی، اس کے روزے کا ثواب گالی دینے والے کو دے دیا جائے گا. کسی پر تہمت لگائی تھی، اس کی زکات تہمت دینے والا لگا جس پر تہمت لگائی تھی، زکات کا ثواب اس کو بانٹ دیا جائے گا. حج کیے تھے، عمرے کیے تھے، غیبت کرنے، اتنے لوگوں کی غیبت کی تھی کہ حج عمرے کا سارا ثواب ان لوگوں میں بانٹ دیے گئے جن کی اس نے غیبت کی تھی. آخر میں اس کے بعد صفر بچے گا. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر مظلومین کا حق باقی رہ گیا اور عبادتوں کا ثواب ختم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ فَيُخَذُ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، کہ اس کے جو مظلومین ہیں، جن بندوں پر اس نے ظلم کیا تھا، ان کے گناہوں کو اٹھا کر کے اس کے کندھے پر ڈال کر کے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. کتنی بڑی بات ہے یہ، کتنی بڑی بات ہے یہ. ہمیں سے کتنے سارے لوگ عبادتوں کے معاملے میں کوتاہی نہیں کرتے ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ حقوق کے معاملے میں کوتاہی کرتے ہیں. خواتین رمضان میں، غیر رمضان میں ماشاءاللہ خوب عبادتیں کر رہی ہیں، تلاوت کا معمول ہے، اذکار کر رہی ہیں، نمازوں کی پابندی کر رہی ہیں، سب کچھ کر رہی ہیں. آخر میں کیا کرتی ہیں؟ پورا دن عبادتوں میں لگایا، شام کو کام سے فارغ ہوئی، فون اٹھایا، اماں کو فون لگایا اور ساس کی برائی شروع کر دی. پورے دن بھر کی عبادتوں سے جو ثواب حاصل کیا تھا، ادھر ڈیٹا ٹرانسفر ہو رہا ہے. ارے آج انہوں نے ایسا بولا، آج انہوں نے ایسا بولا، ایسا بول رہی تھی، ایسا بول رہی تھی، ایسا کر رہی تھی، ویسا کر رہی تھی، ساس کی برائی، نند کی برائی. ہاں، ادھر سے موبائل کا ڈیٹا ٹرانسفر ہو رہا ہے غیبت کے ذریعے سے، اور ادھر نیکیوں کا ڈیٹا پورا اس کے اکاؤنٹ سے خالی ہو کر کے ساس کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے. بہت ساری بہویں دن بھر کی اپنی عبادتوں کا ثواب شام کو جب اپنے اماں کو فون لگاتی ہیں اور ساس کی غیبت کرتی ہیں، دن بھر کی عبادتوں کا ثواب اب فری میں اپنی ساس کو ٹرانسفر کر دیتی ہے. ساس دن بھر بیٹھی ہوئی ہے اور بیٹھے بیٹھے اس کو بہو کی پوری عبادتوں کا ثواب مل جاتا ہے. اس لیے بعض سلف کہا کرتے تھے نا کہ اگر مجھے دنیا میں کسی کی غیبت کرنی ہوئی تو میں اپنے والدین کی غیبت کروں گا، میں اپنے والدین کی غیبت کروں گا، کیونکہ میری نیکیوں پر میرے والدین سے زیادہ کسی کا حق نہیں، میری نیکیوں پر میرے والدین سے زیادہ کسی کا حق نہیں ہے. کہ اگر غیبت کر کے اپنی نیکیاں ٹرانسفر ہی کرنی ہے تو کسی ایسے آدمی کے اکاؤنٹ میں کیوں ٹرانسفر کرو جس سے میں نفرت کرتا ہوں؟ اگر آپ کی ساس کو آپ پسند نہیں کرتی ہیں تب تو بے وقوفی ہے کہ غیبت کر کر کے اپنی نیکیاں اپنے ساس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر رہی ہیں.
تو بھائی یہ جو ہے نا اس کو بھی سمجھیں کہ یہ میں دو تین مثالیں میں نے بتائیں. ایک الگ موضوع ہے کہ عبادتوں کو برباد کرنے والی چیزیں کون سی ہوتی ہیں, نیکیوں کو ضائع کرنے والے اعمال کون سے ہوتے ہیں. بس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے عبادتوں میں محنت کرنا ضروری ہے, اس کی قبولیت کے لیے دعا کرنی ضروری ہے, ویسے ہی ان نیکیوں کی حفاظت کرنی بھی ضروری ہے. اپنی نیکیوں کو ضائع ہونے سے بچائیں, دوسروں کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنے سے بچائیں. سنبھالنا عبادتوں کو بہت ضروری ہے, نیکیوں کو سنبھالنا بہت ضروری ہے.